امام علیہ السلام کے پاس غالباً ابراہیم بن عبدوہی کا واقعہ ہے کہ وہ آئے، ایک شخصیت تھی ان میں سے کہ جو مفوضہ عقیدے سے تعلق رکھتے تھے۔ مفوضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا عقیدہ باطل ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے خلق کر کے ائمہ علیہ السلام کے سپرد اس طرح سب کر دیا کہ اب اللہ کا بھی کوئی معاملہ نہیں رہا۔ تو بعض غالی جب جاتے تھے نا امام کے پاس، غلو کرنے والے، تو امام علیہ السلام سخت تنبیہ کرتے تھے، جائز نہیں اس طرح سے کہنا میں حیدر پرست ہوں۔ کیا مطلب ہے حیدر پرست؟ نہیں، خدا پرست ہونا چاہیے آپ کو۔ خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے، غلو ہے یہ۔ علی عبد خدا ہے، علی بندہ خدا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری اسلام کے پاس پہنچا اور میرا عقیدہ یہ تھا، وہ شخص خود بیان کر رہا ہے کہ اب امر تفویض ہو گئے، اب خدا کا بھی کیا معاملہ رہا، اب جو کرنا ہے امام نے کرنا ہے۔ اتنے میں امام حسن عسکری سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا تو پردہ ایک حائل تھا، دفعتاً ایسی ہوا آئی کہ پردہ اٹھا اور ایک 4 سال کا بچہ مجھے نظر آیا، اور اس 4 سال کے بچے نے میری جانب دیکھ کر، میں نے کوئی کلام نہیں کیا تھا، میری جانب دیکھ کر کہا کہ جئت الی ولی اللہ۔ سب سے پہلے تو اتنا یاد رکھ کہ تو ولی اللہ کے پاس آیا ہے، اور 4 سال کے بچے نے کہا۔ اس کے بعد کہا کہ انشاءاللہ شئنا، جب اللہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں۔ یہ آپ علم حضرت حجت تو ملاحظہ فرمائیے گا۔ اسی لیے ہمارے پاس کتاب الکافی کی احادیث موجود ہیں کہ ہم تمام ائمہ علم میں، شجاعت میں اور سخاوت میں برابر ہیں۔ وہ جو علم حیدر کرار سلونی، وہی 4 برس کے سن میں علم حضرت حجت، کوئی فرق نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص اور آیا تھا جو غلو کا عقیدہ رکھتا تھا، اور امام کے پاس کہتے ہیں میں سامرا پہنچا تو بہت خستہ ہو چکا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس زمانے میں جو اوپن حمام ہوتے تھے جہاں سے جا کر اپنا کو فریش کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تاکہ میں تھوڑا سا فریش ہو کے جاؤں امام کے پاس، کہ بیٹھے بیٹھے میں نیند آ گئی کہ اچانک کسی نے اپنے عصا سے میرے پیروں کو یوں جنبش دی۔ میں اٹھا، انہوں نے میری جانب دیکھ کر کہا بل عباد مکرمون الذین لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ سورہ انبیاء کی آیت پڑھی کہ نہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں وہ جنہیں اللہ نے وہ عزت عطا کی ہے کہ لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کے قول سے آگے بڑھتے نہیں، وہم بامرہ یعملون، جو اللہ امر کر دیتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام سے گفتگو بھی نہیں کی نا کوئی ابھی تک، تو کوئی پوچھا ہی نہیں، کہتے ہیں مجھے سوال کا جواب مل گیا۔ اس کا مطلب کیا؟ امام نے کیا سمجھایا کہ دیکھو نہ غلو کی طرف جاؤ کہ شرکیہ کلمات کہو، نہ اس تقصیر میں آؤ کہ امام کو تو پتہ ہی نہیں جب تک کہ میں بات نہیں کروں گا۔ اگر ایک شخص آیا آپ کے پاس کنفیوژن دور کرنے کے لیے، تو آپ اس کو مزید کنفیوز کریں گے یا اس کی کنفیوژن کو دور کریں گے؟ امام اسلام نے یہ کہہ کر کہ ابھی تو نے سوال نہیں کیا اور میں نے سوال کے پہلے جواب دیا ہے، اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو مرتبہ امامت کا بھی خیال کرو اور شرک کی طرف نہ جاؤ، غلو کی طرف نہ جاؤ۔ بات واضح ہو گئی؟